میں نے میدان عرفات کے اندر آدم کو روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر کودتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ چڑھتے دیکھا ہے، لیکن میں ساری دنیا گھوم کے آیا ہوں، میں نے 7 جنتیں دیکھی ہیں، جنتوں کے سارے درجات دیکھے ہیں، میں نے حور و غلمان دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم اس جیسا حسن و جمال والا نہ جنت کے اندر دیکھا ہے نہ دنیا میں دیکھا ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے آج تک اس جیسا حسن و جمال والا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرمانے لگے جبریل تو میری مخلوق ہے، تو دیکھتا ہی کیا؟ تو جس کو دیکھتا نا جب میں نے پیدا کیا ہی نہیں ہے اس جیسا، میں اگر اس جیسا کسی کو پیدا کرتا تو دیکھتا۔ میں نے اس جیسا حسن و جمال والا نہ اس سے پہلے پیدا کیے ہیں، اور نہ میں قیامت تک اس جیسا حسن و جمال والا کوئی بچہ پیدا کروں گا۔ نہ آمنہ جیسی ماں دنیا میں آئے گی، نہ محمد جیسا بیٹا دنیا میں آئے گا۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس نے سارے جہاں کو روشن کر دیا تھا۔ مکہ میں بیٹھے ہوئے مجھے بصرہ اور کوفہ اور شام کے محلات نظر آ رہے تھے، اور تورات کے اندر یہ بات نقل کی تھی کہ جب نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان دنیا میں آئیں گے، اور اللہ کے نبی کے آنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ آسمان دنیا پہ سرخ قسم کا ستارہ آئے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ نبی آخر الزمان دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو یہود نے دیکھا کہ ستارہ وہ طلوع ہو چکا ہے، ظاہر آسمان میں اس ستارے کی الگ سی چمک تھی۔ سارے یہود نے تورات تو پڑھی ہوئی تھی، ان کے سامنے نبی آخر الزمان کی تو ساری علامات تھی کہ نبی آخر الزمان کی علامات میں ایک علامت سب سے بڑی یہ تھی کہ جس رات اللہ کے نبی دنیا میں آئیں گے اس رات وہ ستارہ طلوع ہوگا، وہ آسمان دنیا میں آئے گا اور اس نبی کا استقبال کرے گا۔ تو جگہ جگہ یہود تلاش کرنا شروع ہو گئے کہ اس کے گھر ولادت کا وقت ہے، کہ اس کے گھر میں ولادت کا موقع ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور آ کے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ بیمار ہیں اور ولادت کا وقت قریب ہے۔ اور یہ بات سنتے ہی کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے آگے، ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہود اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو وہ جانتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ ان کی مخالفت کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سلسلے سے کیوں نہیں آئے، ہمارے نسب سے کیوں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ 2 بھائی تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہیں حضرت اسحاق اور ایک ہیں حضرت اسماعیل۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 نبی حضرت اسحاق کی نسل سے آئے ہیں، اور ان کی پٹی میں آئے ہیں، ان کی آگے اولاد میں آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ بس یہ بات سنتے ہی یہود اللہ کے نبی کے مخالف ہو چکے تھے۔ اب جس وقت نبی علیہ السلام کی خوشخبری ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ رات ایسی رات تھی کہ جس رات اللہ کے نبی سحری کے وقت دنیا میں تشریف لائے، کہا کہ وہ رات ایسی تھی، باقی دن پھر چراغ کے اندر کچھ نہ کچھ تیل ہوتا تھا، چراغ کے اندر کچھ نہ کچھ تیل ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام جس رات اللہ کے نبی نے دنیا میں آنا تھا وہ رات ایسی تھی کہ اس رات چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو سارا کا سارا جو گھر تھا وہ چمک گیا، وہ روشن ہو گیا، اور نبی علیہ السلام فوراً سجدے کی حالت میں گر گئے۔ پیدا ہوتے ہی سجدے کی کیفیت علماء نے لکھا ہے، اہل سیر لکھتے ہیں، مورخین نے تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ جیسے ایک سمجھدار بچہ سجدے میں جاتا ہے، یوں ہی ایسی قوت کے ساتھ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں جا کے اپنے بازوں کو کھڑا کیا ہے، اور امت کو بتایا ہے کہ جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا پیغام یہ تھا کہ جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، غیر کے سامنے نہیں جھکنا۔ اللہ کے نبی کی دعوت کا سارا منبع اور ساری دعوت کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور یہی نبی علیہ السلام کی دعوت تھی، پیغام تھا۔ اور اللہ کے نبی آئے تو فرشتے، آسمان کے تارے بھی اللہ کے نبی کے استقبال میں جھک گئے تھے اور امت کو ایک پیغام دے رہے تھے۔ وہ ستارے جو آسمان سے آئے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے آنگن کے بالکل قریب آ گئے تھے اور جھک کے اللہ کے نبی کے استقبال کر رہے تھے، اور امت کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اس نبی کے سامنے جھکنا ہے، اس نبی کی مان کے چلنی ہے، اس کی شاگردگی اختیار کرو گے، اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں ایسے چمکائیں گے جیسے آسمان میں اللہ نے ستاروں کو چمکایا ہے، اور آپ دنیا والوں کے ہاں ایسے ہی قیمتی ہو جاؤ گے جیسے آسمان والوں کے ہاں ستارے قیمتی ہیں، آپ بھی ایسے ہی قیمتی ہو جاؤ گے۔
لیکن جھکنا ہے اس نبی کے سامنے جھکنا ہے۔ پیغام تھا اور بتایا کہ انسانیت کے اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ آپ کے مقابل کوئی نہیں ہوگا اگر اس نبی کی اتباع میں آگے، اگر اس نبی کی اطاعت کے اندر آگے۔ تو جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے اس بچے کو اٹھایا، دادا اپنے پوتے کو اٹھا رہا ہے، سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی بوسہ دے رہے ہیں، پھر لے کے گئے میں جاتا ہوں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، میں جاتا ہوں بیت اللہ کے سامنے اس بچے کی تاکہ برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا نام محمد کیسے رکھا گیا؟ اللہ کے نبی کو محمد نام کس نے دیا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، میں نے اس کو بوسہ دیا، پھر میں اس کو لے کے نکلا کہ جاؤں میں بیت اللہ کی طرف جاؤں اور بیت اللہ سے برکات اور جو رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ میرے اس پوتے کو بھی حاصل ہو۔ کہا کہ نومولود بچہ ہے، چھوٹا سا وہ بچہ ہے، اس کو میں لے کے گیا، راستے میں جو بھی دیکھتا رہا اس بچے کی تعریف کرتا رہا کہ عبد المطلب اللہ نے آپ کو کیسا پوتا عطا کیا ہے۔ عبداللہ دنیا میں ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، آج وہ نہیں ہے لیکن آج اس کی نشانی آپ کے پاس آ گئی ہے۔ کہا جس نے دیکھا تو تعریف کی، واپس آئے تو آ کے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا میں نے اس بچے کا نام سوچ لیا ہے، اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ جس نے اس بچے کو دیکھا اس کی تعریف کی، اور محمد کا مطلب یہی ہے کہ تعریف کیا ہوا، جس نے اس کو دیکھا ہے اسی نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو میں نے نیت کر لی، میں نے سوچ لیا کہ اس بچے کا نام جو ہے وہ محمد رکھوں گا، اس بچے کا نام محمد رکھوں گا۔ بی بی حلیمہ آتی ہیں اور آ کے جب بچے کو دیکھتی ہیں اور بچے کی مسکراہٹ سے متاثر ہوتی ہیں، وہ مسکراہٹ جا کے دل پہ لگتی ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے ایسا حسن و جمال والا بچہ دیکھا ہی نہیں۔ میں گاؤں کی دیہات کی رہنے والی عورت ہوں، میں نے بڑے بڑے بچوں کو، بڑے مالدار لوگوں کے بچوں کو میں نے اٹھایا ہے، میری اس گود کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچوں نے پرورش پائی ہے، میرے اس سینے سے بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچوں نے دودھ پیا ہے، میرا تو کام ہی دودھ پلانا ہے، بچوں کو میں دودھ پلاتی ہوں۔ کہا کہ میں نے اس سے حسن و جمال والا بچہ کہیں کسی دیہات میں کسی گاؤں میں دیکھا نہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے تو بچے کو کیا دیکھتی، تو دیہات کی رہنے والی ہے، میں شہر کی رہنے والی ہوں، کبھی میں شہر کے ایک حصے، کبھی سارا شہر میں گھوم کے آئی، میں نے اس جیسا حسن و جمال والا بچہ تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ عبد المطلب پاس کھڑے تھے، کہا کیا شہر اور دیہات کی باتیں کرتی ہو، میں ملکوں کا سفر کرتا ہوں، کبھی میں بصرہ جاتا ہوں، کبھی کوفہ کا سفر ہے، کبھی شام کا سفر ہے، کبھی مکہ اور مدینہ گھوم کے آیا ہوں، میں نے ملکوں کا سفر کیا، لیکن میں نے اس جیسا حسن و جمال والا بچہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کیا دنیا کی باتیں کرتے ہو، یہ عبد المطلب تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو بصرہ اور کوفہ کے محلات دیکھ کے آیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس جیسا حسن و جمال والا دیکھا نہیں ہے۔ میں جبریل ہوں، میں نے میدان عرفات کے اندر آدم کو روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر کودتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ چڑھتے دیکھا ہے، لیکن میں ساری دنیا گھوم کے آیا ہوں، میں نے 7 جنتیں دیکھی ہیں، جنتوں کے سارے درجات دیکھے ہیں، میں نے حور و غلمان دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کی قسم اس جیسا حسن و جمال والا نہ جنت کے اندر دیکھا ہے نہ دنیا میں دیکھا ہے، حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے آج تک اس جیسا حسن و جمال والا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرمانے لگے جبریل تو میری مخلوق ہے، تو دیکھتا ہی کیا، تو جس کو دیکھتا نا جب میں نے پیدا کیا ہی نہیں ہے اس جیسا، میں اگر اس جیسا کسی کو پیدا کرتا تو دیکھتا، میں نے اس جیسا حسن و جمال والا نہ اس سے پہلے پیدا کیے ہیں اور نہ میں قیامت تک اس جیسا حسن و جمال والا کوئی بچہ پیدا کروں گا۔ نہ آمنہ جیسی ماں دنیا میں آئے گی، نہ محمد جیسا بیٹا دنیا میں آئے گا۔ اللہ نے وہ بیٹا ہمیں دیا، اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا ہے، وہ بیٹا اللہ نے بی بی آمنہ کو دیا ہے۔ باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، باپ کا سایہ ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ نے وہ بیٹے ایسے دیا، یتیم تھا لیکن اللہ نے در یتیم بنا دیا، یتیم تھا اللہ نے در یتیم اس کو بنا دیا، کوئی اس کا نہیں تھا لیکن اللہ نے ساری دنیا کو اس کا بنا دیا ہے، ساری دنیا کو اللہ نے اس کا بنا دیا۔ مکہ کی عورتوں کا دستور تھا، ماں کے عام دستور مکہ میں یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کو دیہات کی طرف بھیجتے تھے، اور اس بھیجنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ ظاہر دیہات کے اندر خالص زبان ہوتی ہے، عربی جو ہے وہ خالص عربی جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہیں تو شہر میں تو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو زبان ختم ہو جاتی ہے، مختلف زبانیں ہو جاتی ہیں، تو وہ پیور جو عربی ہے وہ نہیں رہتی۔
اس لیے مکہ کا یہ دستور تھا کہ وہاں کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ ان کو دیہات کی طرف بھیج دیتے، بچپن ان کا دیہات میں گزرتا تھا تاکہ ان کی زبان اچھی ہو اور وہاں کی ماحول اور آب و ہوا کی وجہ سے بچے کی صحت خراب نہ ہو۔ تو یوں ہی ہوا کہ قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتوں نے ارادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور جا کے مکہ سے، شہر سے وہ بچوں کو لے کے آئیں گی۔ ان کا گزارا ہی اس طرح ہوتا، اللہ نے ایک دنیا کے نظام چلایا ہوا تھا، وہ بچوں کو لاتی اور ان کی پرورش کرتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی اور ان کے والدین سے، والد سے، چچا سے کچھ نہ کچھ معاوضہ لے لیتی۔ تو بنو سعد کی 10 عورتوں نے مشورہ کیا کہ مل کے جاتی ہیں اور جا کے بچوں کو لے کر آتی ہیں۔ اللہ کا کرنا ان 10 عورتوں میں ایک عورت، خوش قسمت عورت، روئے زمین میں اس جیسی کوئی عورت نہیں تھی، بی بی حلیمہ سعدیہ تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی لے کے جاؤ، لیکن اللہ کا کرنا غربت کا یہ حال تھا کہ جو سواری تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں سکتی تھی، بڑی مشکل سے وہ سواری چلتی تھی۔ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اپنے ساتھ جو 9 عورتیں تھیں ان کی سواریاں بھی تیز تھیں اور وہ خود بھی تھوڑی صاحب استطاعت تیز تھی، مالدار تھی۔ تو بی بی حلیمہ خود بھی غریب ہیں، آگے سواری بھی ایسی ہے۔ خیر آہستہ آہستہ جاتی تو یہ 9 عورتیں تیز تیز جاتی، راستے میں پھر کھڑی ہوتی، بی بی حلیمہ کے انتظار کرتی کہ وہ آئے تو پھر ہم آگے جائیں۔ اب راستے میں جا کے انتظار ہوتا، پھر بی بی حلیمہ پہنچتی، پھر آگے سفر شروع ہوتا، پھر تھوڑا سا وہ آگے جا کے پھر ٹھہر جاتی، پھر بی بی حلیمہ آتی، پھر انتظار۔ ایسے کرتے کرتے کافی وقت بھی گزر گیا۔ بی بی حلیمہ کو ساتھ لے کے اخلاقی درجہ بھی یہی تھا، فرض تھا کہ اپنے ساتھ اس کو لے کے جائیں۔ لیکن جب شہر قریب آ گیا تو عورتوں نے کہا حلیمہ اب تو ہمیں اجازت دے دے، ہم مکہ چلے جائیں اور وہاں بچوں کو تلاش کرنا شروع کریں، وہاں تلاش بھی کرنا ہے، اب اتنا وقت بھی نہیں ہے، تیری سواری بہت سلو ہے، آہستہ آ رہی ہے، اب مکہ قریب ہے، اب کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں تو بھی آ جانا۔ خیر یہ 9 عورتیں گئیں، انہوں نے جا کے ایک ایک بچہ، جو مالدار لوگ تھے ان کے گھروں کے بچوں کو لیا، جو بھی جاتی نبی علیہ السلام کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر میں داخل ہوتی، جب جا کے پوچھتی، کہا کہ اس کا باپ موجود ہے، باپ کیا کام کرتا ہے؟ ظاہر ہے ان کو لالچ پیسوں کی تھی، مال کے لالچ تھی، اسی غرض سے وہ کی تھی۔ جب وہاں کے کہتے اس کا باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مایوس ہو کے وہ چلی جاتی کہ جب اس کا باپ بھی نہیں ہے ہمیں معاوضہ کون دے گا، ہمیں پیسے کون دے گا، ہمارا خرچہ کیسے چلے گا، خیر چھوڑ کے چلی جاتی۔ لیکن ساری 9 عورتوں نے مالداروں کے بچوں کو لیا۔ بی بی حلیمہ جب پہنچی اور وہ جب حضرت عبداللہ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں اور جا کے اس بچے پہ نگاہ پڑتی ہے، مورخین نے لکھا ہے، اہل سیر لکھتے ہیں کہ اس بچے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو نبی علیہ السلام کی پہلی مسکراہٹ جو دیکھی ہے تو بی بی حلیمہ نے دیکھی۔ کہا اللہ کے نبی ایسے مسکرائے، بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے دل میں ان کی مسکراہٹ نے ایسی جگہ پا لی، میں نے اٹھا کے فوراً سینے سے لگا لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کے والد کو نہ دیکھو، پیسوں کو نہ دیکھو، کسی چیز کو نہ دیکھو، اس بچے کی پیشانی میں مجھے نور نظر آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس بچے کی وجہ سے ہماری تقدیریں بدل دیں گے۔ کہا کہ اس کو اٹھایا اور اس کے بعد اس کی ماں سے کامنہ سے کہا ہمیں اجازت دو، ہم اس کو لے کے جاتے ہیں۔ آگے عجیب منظر ہے، بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم اس بچے کو اٹھاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، جو عام دستور تھا، آگے میرا شوہر بیٹھتا، پیچھے میں بیٹھتی، گود میں بچے کو اٹھاتی۔ کہا یوں ہی شوہر آگے بیٹھا، میں پیچھے بیٹھ کے گود میں بچے کو اٹھایا، اٹھنی کھڑی نہیں ہو رہی، اٹھ نہیں رہی۔ کام پریشان ہے، ہوا کیا ہے؟ بار بار اترتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذہن میں خیال آئے، لگتا ہے بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ سربراہ بننے والا ہے، یہ امام بننے والا ہے، یہ رہنما بننے والا ہے، اس کو پیچھے نہیں، اس کو آگے رکھنا پڑے گا، اس کو آگے رکھنا پڑے گا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اونٹنی کے آگے بیٹھی، اپنی گود میں اس بچے کو اٹھایا، میرا شوہر میرے پیچھے بیٹھا۔ کہا اونٹنی صرف اٹھی نہیں، اتنی تیز چلی، اتنی تیز چلی کہ جو 9 عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری پیچھے رہ گئی اور ہم ان سے آگے نکل گئے۔ کہا راستے میں وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ سواری بدل دی ہے، خیریت تو ہے، اتنی تیز جا رہی ہے، سواری بدل گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، سواری نہیں بدلی، ہاں سوار بدل گیا ہے، ہاں سوار بدل گیا ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ جب گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو سارا کا سارا گاؤں خوشبو سے معطر ہے، اور جیسے گلاب کی خوشبو پھول ہوتا ہے، اس کی خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وہ اصل میں اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا اور وہ نبی علیہ السلام کے استقبال کر رہے ہیں۔ گھر میں لے کے آئے تو سارا گھر چمک اٹھا۔ عورتیں آ کے بی بی حلیمہ کو کہتی ہیں کہ بڑی مالدار ہو چکی ہے، پہلے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تھوڑا تیل نہیں تیرے پاس ہوتا تھا، آج کل ساری رات تیرا چراغ جلتا رہتا ہے، ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے،
بی بی حلیمہ نے کہا او آپ کو چراغ دکھاتی ہوں. اندر عورتوں کو لے کے گئی جس کمرے میں جس حجرے میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. کہا یہ میرا چراغ ہے، جب سے یہ گھر کے اندر آئے تو روشنی روشنی ہے، روشنی روشنی ہے. جب سے اللہ کے نبی کہا یہ جب گھر سے آیا ہے. اور حضرت اماں جان حضرت عائشہ اور اس مسکراہٹ اور اس چمک کی تعبیر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک رات میں گھر میں تھی اور مجھ سے سوئی گم ہوگی، کہاں میں تلاش کر رہی ہوں. غربت کا یہ ہماری طرح ایسی نہیں تھی کہ 10 لائٹیں گھروں کے اندر ہوتی تھی. وہ حال ایسا تھا کہ جب لیٹتے تھے، آتے صحابہ کے گھروں کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے ان کے گھر تھے، لیٹتے تھے سر ایک دیوار سے لگتا تھا، پاؤں دوسرے دیوار سے لگتے تھے. اماں جان حضرت عائشہ کے واقعات آپ نے خود پڑھے ہیں. نبی علیہ السلام کہا جب تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتے، کہا کہ اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں سجدہ اللہ کے نبی سجدہ کریں، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی پھر اللہ کے نبی سجدہ کیا کرتے تھے. آپ اندازے لگائیے کہ وہ کتنا کمرہ ہوگا، کتنا وہ گھر ہوگا کہ جس میں صرف 2 آدمی لیٹ سکتے ہیں. اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اماں جان عائشہ فرماتی میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ دیتی، اپنے جسم کے ساتھ ملا دیتی، پھر اللہ کے نبی وہاں نماز پڑھتے تھے. تو کہا کہ یہ میرا چراغ ہے. یہ اماں جان عائشہ فرماتی ہیں سوئی گم ہوگی، میں اس کو تلاش کر رہی ہوں، گھر میں لائٹ بھی نہیں، چراغ بھی نہیں. تو اچانک نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی نے مجھے حالت کو دیکھا تو مسکرائے اور دانتوں سے کہا ایسا نور نکلا اور وہ سوئی چمکتی ہوئی نظر آ گئی. میں نے فوراً اس سوئی کو اٹھا دیا کہ اللہ کے نبی کی مسکراہٹ میں ایسی چمک تھی. تو بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ عورتیں آتی ہیں مجھ سے کہتی کہ کون سے گھر میں چراغ لے آئی، بڑی مالدار ہو چکی ہو. میں نے ان کو بتایا کہ چراغ میرا یہ ہے. کہا کہ اگر دوسرے کمرے میں کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے چراغ کی تو اس بچے کو اٹھا کے وہاں لے کے جاتی ہوں اور وہ سارا کا سارا چراغ ہی چراغ ہو جاتا ہے اور وہ سارا روشن ہو جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کے محبوب ہیں کہ جن محبوب کی جس نبی علیہ السلام کی اس مہینے کے اندر پیدائش ہوئی.